صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر آپ کے لیے ایک عبرت آموز داستان لے کر آئے ہیں۔ ایک عورت جو بدترین عورت تھی لیکن اس کا انجام بہترین ہوا۔ اس واقعے کو مرحوم ناراکی نے نقل کیا ہے کہ شہر بصرہ میں ایک عورت تھی جس کا نام شعوانہ تھا۔ کون ہے یہ عورت؟ یہ عورت جس کا نام شعوانہ ہے، جس کا کام گانا بجانا ہے، ناچنا ہے اور اس طرح کے کام یہ کیا کرتی ہے، یہی اس کا پیشہ ہے۔ اور چونکہ اس کا کام یہی تھا، جگہ جگہ جاتی تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی اور طرح طرح کے اس طرح کے کام انجام دیا کرتی تھی۔ تو اسی ایک کام سے ایک مرتبہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی کنیزوں کے ساتھ ناچنے گانے کے لیے کہیں پر جا رہی تھی۔ تو بصرے کی ایک گلی سے جب اس کا گزر ہوا، بصرے کی رہنے والی تھی، تو ایک مکان سے بہت تیز گریہ و زاری کی، رونے کی، چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس نے اپنی ایک کنیز سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، اندر جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے۔ وہ کنیز اندر جاتی ہے لیکن وہ واپس نہیں آتی ہے، انتظار کرتی ہے، کھڑی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری کنیز کو بھیجتی ہے کہ جا کر دیکھو کہ اندر کیا معاملہ ہے، وہ واپس کیوں نہیں آئی، کس طرح سے رونے کی اور چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور جب دوسری کنیز اندر جاتی ہے تو کافی مدت گزرنے کے بعد وہ بھی جب واپس نہیں آتی ہے، تب یہ تیسری کنیز کو بھیجتی کہ جا کے اندر دیکھو کہ اندر کیا معاملہ ہے، لوگ کیوں گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ جب تیسری کنیز اندر جاتی ہے تو اس کے بعد واپس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ زندوں کی مجلس ہے، یہاں پر اندر کوئی مرا نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، اس کے لیے گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ یہ بہت تعجب کرتی ہے، اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں کے اوپر ایک بہت سا بڑا سا آنگن ہے اور وہاں پر آنگن میں ایک واعظ ہیں، ایک مولانا ہیں، ایک نصیحت کرنے والے ہیں جو لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اندر جاتی تو دیکھ رہتی ہے کہ وہ اس وقت جہنم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جہنم میں ڈالے جانے والے مجرمین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو عذاب ہوگا، کیسے قیامت آئے گی اور قیامت میں گناہ گاروں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ اندر جاتی ہے اور یہ سارے مناظر کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ اور اس وقت وہ واعظ اس قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جب وہ جہنم کے بارے میں اور جہنمی حضرات گناہ گاروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وقت یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے اپنے کانوں سے سنتی ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب جہنم کے اندر لوگ ڈالے جائیں گے اس وقت کے منظر کو یہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ مجرمین جب قبر سے نکلتے وقت دیکھیں گے کہ جہنم چیخیں مار رہی ہے، جہنم سے آوازیں آ رہی ہیں، تغیظا وزفیرا، جہنم کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کی لپٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دور سے جہنم کی آواز کو مجرمین لوگ، گناہ گار لوگ ابھی اپنے قبر سے نکلتے وقت اس کو سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب جہنم کی اس بے قراری کی اس کی آواز کو سنیں گے، لپٹوں کی آواز کو، جہنم کی آواز کو، تو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ اکبر۔ جب ان جہنمیوں کو، قبر سے نکلنے والوں کو، جو مجرمین تھے، گناہ گار تھے، دنیا میں معصیت کار تھے، ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، اس مکان ضیق میں، اس تنگ مکان میں، تو مجرمین کو اس کے اندر بھیجا جائے گا۔ ان کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، چیخیں بلند ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ میرے اوپر، کہیں گے کہ وائے ہو ہمارے اوپر کہ ہم نے کیا کیا۔ تب ملائکہ کہیں گے کہ ابھی تمہارا چیخنا اس کے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ گناہ جو سزا تم کو گناہوں کی مل رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بعد کی منزل میں تم دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب شعوانہ جو خود ایک بدکار عورت ہے، صرف اپنی زندگی کو گانے بجانے اور ناچنے میں صرف کرتی ہے، جب اس نے اس آیت کو سنا، اس طرح سے واعظ کی نصیحت کو سنا، تو
اپنے آپ میں آ جاتی ہے، ایک انقلاب اس کے اندر آ جاتا ہے اور جاتی ہے ان واعظ کے پاس کہ میں بھی، جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، میں بھی انہی مجرمین سے ایک ہوں، میں بھی ان گناہ گاروں میں سے ایک ہوں، کیا میری توبہ بھی ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم یہاں پر جو لوگ گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے پر توبہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، وہ اس پہ توجہ کریں۔ شاوانیں کہتی ہے کہ کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ میں بھی انہی مجرمین، گناہ گاروں اور معصیت کاروں میں سے ایک ہوں۔ تب وہ واعظ کہتے ہیں کہ ہاں، تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہوں، چاہے وہ گناہ شاوانے جیسے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اکبر، یہ اندر سے ہل جاتی ہے کہ میں اتنی بری ہوں، اتنی بدکارہ ہوں، اتنی معصیت کار ہوں، اتنی بڑی گناہ گار ہوں کہ بصرے کے لوگ اگر کسی بدکار عورت کی مثال دینا چاہتے ہیں تو میری مثال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاوانیں کہتی ہے، وہ واعظ کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ شاوانے جیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ شاوانیں ندامت سے سر کو جھکا لیتی کہ میں ہی شاوانے ہوں، میں ہی شاوانے ہوں۔ اور اس کے بعد یہ توبہ کرتی ہے، اور اب یہ توبہ یہ کوئی فارمل توبہ نہیں کہ بس جو ہے ہم نے جو ہے کہہ دیا اور ہو گیا، نہیں، بلکہ حقیقی توبہ۔ اس کے بعد گناہ کی طرف رجوع انسان نہ کرے، گناہ کی طرف اس کی بازگشت نہ ہو، جیسا کہ روایتوں کے اندر ہے۔ اب یہ توبہ کرتی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو گناہ میں مصروف کر رکھا تھا، گناہ میں مشغول رہتی تھی، سارے گناہوں کو چھوڑ کر، ناچ گانے کی محفل اور ناچنے کی محفل کو چھوڑ کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر یہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، استغفار کے لیے وقف کر دیتی ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں گھلاتی ہے کہ اس کے بدن کے اوپر صرف ڈھانچہ بچتا ہے، نہ گوشت نہ ہڈی، کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد جب اپنے آپ کے اوپر یہ خود نگاہ کرتی ہے ایک دن، تو کہتی ہے کہ اے شاوانہ، جب دنیا میں تیرا یہ حال ہے تو آخرت میں تیرا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ آغا ناراقی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، تو میری مہمان ہے، آخرت میں کیا ہوگا اس کا معاملہ ہمارے حوالے کر دے، آخرت میں کیا کرنا ہے یہ معاملہ ہمارے سپرد کر دے، ہمارے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ تم میرے مہمان ہیں، تو عزیزوں، اگر ہم نے گناہ سے، ہم سے اول تو اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں، بھولے سے، شیطان کے وسواس کی بنا کے اوپر یا اور کسی بنا کے اوپر، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ خدا بہت ہی غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان پھر گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہ جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عبرت آموز داستان دوسروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تو امر بالمعروف اور خیر کو منتشر کرنے کے عنوان سے اس داستان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد